بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک غیر مسلم جو بائبل پڑھتا ہو، جس نے کبھی قرآن مجید کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو، وہ اچانک پاکستان آتا ہے اور چند دنوں میں مسلمان بن جاتا ہے؟ ایسا کیا دیکھ لیا ان لوگوں نے جو ہم نے ساری زندگی یہاں رہ کر بھی نہیں دیکھا؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے 3 غیر مسلموں کی حقیقت جنہوں نے پاکستان میں قدم رکھا اور ان کے دل کے اندر نور ایمان بس گیا۔ آخری کہانی اتنی حیران کن ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے۔ ناظرین، پہلا واقعہ ہے ایک کیتھولک پادری کا جو لاہور میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ کہانی ہے مائیکل تھامس کی، جو انگلینڈ کا رہائشی تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک چرچ کا پادری تھا اور بائبل کا ماہر، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ سے ایک سوال گونجتا رہا: خدا ایک ہے یا 3؟ جب وہ لاہور کے ایک سیمینار میں شرکت کے لیے پاکستان آیا تو وہاں ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی۔ اس عالم نے صرف ایک آیت پڑھی: قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا کہ مائیکل کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بولا، یہی تو میں ساری زندگی جاننا چاہتا تھا۔ چند دن بعد اس نے کلمہ پڑھا: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور مائیکل بن گیا عبداللہ۔ ناظرین، دوسرا واقعہ ایک عیسائی لڑکی کا ہے جو کراچی میں قرآن کو سن کر رو پڑی اور مسلمان ہو گئی۔ اس لڑکی کا نام تھا جیسیکا، امریکہ سے آئی ایک یونیورسٹی کی طالبہ جو کہ ایک سٹڈی پروجیکٹ کے لیے کراچی آئی تھی۔ ایک دن کراچی یونیورسٹی کی مسجد کے باہر سے گزر رہی تھی تو مغرب کی اذان سنائی دی۔ اذان کے الفاظ نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، خاص طور پر یہ جملہ حی علی الفلاح، یعنی آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ رک گئی، مسجد کے باہر بیٹھ گئی۔ اس کے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے ایک پاکستانی مسلمان لڑکی نے اس کو ایک انگلش ترجمے والا قرآن لا کر دیا۔ وہ کہتی ہے، جب میں نے سورہ مریم پڑھی تو مجھے لگا جیسے یہ کتاب مجھ سے بات کر رہی ہو۔ صرف 12 دنوں میں وہ قرآن کے 5 پارے پڑھ چکی تھی، اور ایک رات وہ تنہا اپنے کمرے میں آنکھوں میں آنسو لیے کلمہ پڑھ رہی تھی۔ اب وہ جیسیکا نہیں تھی، فاطمہ بن چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ تیسرا واقعہ ایک ہندو اسکالر کا ہے جو اسلام آباد کی ایک مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا۔ یہ کہانی شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ راجیو پٹیل، جو انڈیا میں پی ایچ ڈی اسکالر تھا، جو کہ پاکستان میں ریلیجن کمپیریزن پر تحقیق کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ اسلام آباد کی ایک جامع مسجد میں ایک لیکچر سننے گیا۔ لیکچر تھا اللہ کے وجود کے سائنسی ثبوت۔ لیکچر کے بعد اس نے مولانا سے سوال کیا، اگر اسلام سچا ہے تو مجھے اس کا کوئی ایسا ثبوت دیں جو میرے دل کو ہلا دے۔ مولانا نے صرف اتنا کہا، کیا تم نے کبھی اللہ سے براہ راست دعا کی ہے؟ راجیو نے کہا، نہیں، میں تو صرف مورتیوں سے بات کرتا ہوں۔ مولانا نے کہا، آج رات صرف ایک بار دل سے پکار کے کہنا، یا اللہ، اگر تو ہے تو مجھے ہدایت دے۔ اسی رات اس نے آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے دعا کی، اور صبح اذان فجر کے وقت مسجد پہنچا اور کہا کہ میں نے دعا میں اللہ کو باقاعدہ محسوس کیا ہے، اور اسی دن راجیو نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو صرف پڑھا نہیں، جیا نہیں۔ انہوں نے قرآن کو صرف کتاب نہیں سمجھا بلکہ زندگی کا راستہ سمجھا۔ ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے، لیکن ایمان کا وہ ذائقہ، وہ قربانی، وہ جذبہ شاید ہم محسوس بھی نہ کر سکیں۔ کیا ہم ان 9 مسلموں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ایمان کو ویسا ہی تازہ کر سکتے ہیں جیسا ان کے دل میں آیا ہے؟ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کی ایسی ہی مزید حیرت انگیز، دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور کمنٹس میں لکھیں الحمدللہ، تاکہ دنیا جانے کہ ہم اپنے دین پر فخر کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔